وأن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الأعداد المهديين من ركب السفينة النجاة واعتدى وان تخلف عنها وضل وغرق وهواه وسقي وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورث الأسقام وعدرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر تفر كنتم في برز مشاهدة الله على عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلنا شعوبا. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو خلق کیا ہے وہ ایک مرد اور عورت سے، اور جو تعارف ہے کہ انسان بکھرا ہوا ہے الگ الگ جو ہے بستی میں اور الگ الگ علاقے میں، اس طریقے سے تمام چیزیں ہیں. تو اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ پہچانا جائے ہے نا کہ اس کی جو ہے شاخ کہاں سے ہے، لیکن اصل معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے نا. پروردگار نے اس آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ اصل معیار تقویٰ ہے، اور اس تقوی کا مثلا یہ نہیں ہے کہ کسی سے مخصوص ہے نہیں، ہر ایک کے لیے جس کے اندر جو ہے تقویٰ پایا جائے گا وہ اللہ کے نزدیک وہی محترم ہوگا. اگر تقویٰ نہیں پایا جائے گا تو الگ بات ہے کہ مثلا وہ مسلمان ہو لیکن جو اسے مومن نہیں کہا جائے گا. اور دیگر آپ دیکھ لیں تو ہر مذہب میں آپ کو پایا جائے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مذہب قبول نہیں کرتا ہے نا، ظلم کرنا یا مثلا جو ہے قتل ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دیگر مذہب میں عیسائیت ہو یا دیگر جو مذاہب ہے بہرحال وہاں بھی یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اصل جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، اور اسی تقوی کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کے نزدیک محترم ہوگا. اب ہر شخص جو ہے انسان جس کے اندر پرہیزگاری پائی جائے، جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ راستے سے جب گزرتے ہیں تو گرین لائٹ ریڈ لائٹ ہوتی ہے نا، تو اس سے یہ مراد تھوڑی ہے کہ اگر گرین ہو تو صرف مسلمان گزرے گا دوسرا نہیں گزرے گا ہے نا، یا ریڈ ہے تو نہیں مثلا یہ رکے گا باقی نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ تقویٰ بھی ہے نا، تقویٰ کی جس کے اندر جو ہے یہ پرہیزگاری پائی جائے گی تو وہ انسان جو ہے صاحب تقویٰ ہے اور اس کا جو ہے مقام ہے پروردگار کی بارگاہ میں. تو اب اس کے لیے جو ہے اگر آپ غور کریں کہ بہت سی چیزیں ہیں، اور مختصر یہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقوی کی تعریف، خود رسول اسلام نے بھی بیان کیا کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ سے پروردگار نے روکا ہو انسان جو ہے اس جگہ دکھائی نہ دے. تو یہ جو ہے تقوی کی تعریف ہے. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوگا وہی انسان جو ہے جنت میں جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جنت کے سلسلے سے ہر شخص جو ہے نا یہ چاہتا ہے، ہر شخص جو ہے چاہتا ہے کہ وہ جو ہے جنت میں جائے، اور بہرحال حساب اور کتاب کا مرحلہ ہوگا. ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ جلدی ہے نا گزر جائے، حساب ہو. روایات میں یہ ہے نا کئی مرحلے ہیں نا، اور جو ہے سوال ہوگا ایک دو نہیں، ہر چیز کے بارے میں ہے نا سوال ہوگا. مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور تمام جو ہے حقوق ہے، تو سوال ہوگا. تو ہر انسان یہ چاہے گا نا کہ جلدی سوال ہو جائے اور ہم جو ہے گزر جائیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جلدی سے جواب دے کر انسان گزر جائے. تو اب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ انسان جو ہے جو بھی عمل انجام دے رہا ہو تو وہ خوشنودی پروردگار کے لیے، یعنی پروردگار کی اطاعت کر رہا ہے، اور اس لیے انجام دے کہ پروردگار جو ہے اس سے خوش ہو ہے نا، خلوص کے ساتھ عمل انجام دے رہا ہے. تو اب یہ روایت میں خود چھٹے امام فرماتے ہیں پھر جو ہے وہ جلدی گزرے گا. یا اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے انسان سخاوت کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ اگر انسان جو ہے سخاوت کر رہا ہے تو وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا. ہے نا، سخاوت کی بہت فضیلت ہے. سنا ہوگا آپ نے
हातिम की बेटी को जब असीर कर लिया गया था, तो एक मरतबा मौला अली जो है मुलाकात के लिए उधर गए। जो तमाम अफराद असीर थे मुलाकात के लिए गए। जब मुलाकात के लिए गए तो हातिम की बेटी ने ये कहा कि ऐसा है कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, और मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा सखी था। तो मौला कायनात ने कहा कि ठीक है, कल जो है रसूल इस्लाम असीरों से मुलाकात करने आएंगे, हम रसूल इस्लाम से कहेंगे और आप जो है उनसे कहिएगा। अब जब दूसरे रोज़ रसूल इस्लाम असीरों से मुलाकात करने के लिए आए तो फिर जो है उनकी बेटी ने यही कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बाप जो है सखी था, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। तो रसूल इस्लाम ने कहा, पैगंबर ने कहा, रुको, कोई मोतबर काफ़िला गुजरेगा तो हम जो है तुम्हें उसके हवाले कर देंगे, यानी इत्मीनान से तुम जो है अपने घर पहुंच जाना। और उसके बाद रसूल इस्लाम ने फरमाया कि देखो, जो शख्स भी सखी होता है तो फिर वो जन्नत में जाता है, यानी तुम्हारा बाप सखी था, लिहाजा जो है हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो बहरहाल कि ये आप देखें रवायात में और कुरान में खुद जो है छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि इस्लाम क्या कहता है। लेकिन अभी इसी आयत के ज़ेल में जो इसकी तफसीर है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इसकी जो तफसीर है और पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि इसकी जो तफसीर है कि हमने इंसानों को जो खल किया, इसकी तफसीर में ये बयान करते हैं इमाम कि जुवैबर है ना, जो रसूल इस्लाम के सहाबी थे, बहरहाल है ना, यमन में थे, मालूम है कि उस वक्त भी क्या वहाँ के हालात थे। तो ये एक रोज़ पैगंबर अकरम की खिदमत में हाज़िर हुए, और हाज़िर होने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल कर लिया, बहरहाल वो जो है ग़ुलाम थे, कद भी है ना बहुत ज़्यादा नहीं था, काले थे, और साथ में गुर्बत है ना, गुर्बत भी थी, फटा पुराना लिबास। अब जाहिर सी बात है कि वो मस्जिद में है, रसूल इस्लाम ने कह दिया दीगर उमूर अंजाम दे। बहरहाल उस ज़माने में जो भी रहा हो, फ़र्श बिछाना या चिराग रोशन करना, बहरहाल खाने का एहतमाम हो जाता था, रसूल इस्लाम कर देते। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने कहा, यह जुवैबर ऐसा क्यों नहीं करते कि शादी कर लो। इन्होंने कहा कि यह अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि हमसे कौन शादी करेगा। बहरहाल जो तकाज़े जो होते हैं, इंसानी तकाज़े जो सोचता है न, तमाम चीज़ों को जो जहन पे रखता है, तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम जो है गरीब हैं और लिबास भी नहीं है, हमारे पास तो मकान भी नहीं है, हमारे पास जो है और दीगर ज़राया भी नहीं है, और हम ऐसे हैं, तो है अल्लाह के रसूल, हमसे कौन शादी करेगा। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि देखो, जो वहाँ का रईस था, इलाके का रईस था, ज़ियाद बिन लैफ है ना, ये रईस था। तो कहा कि जाओ, जाने के बाद जो है उससे कहो कि रसूल इस्लाम ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी हमसे कर दो। तो इन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, है ना, जाहिर सी बात है कि वो रईस है इलाके का, हमारे पास तो लिबास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब भी हैं, तमाम चीज़ें, तो ये तो मसला है। तो रसूल इस्लाम ने कहा हाँ जाओ, जाने के बाद कहो। अब ये जो है चले आए। अब जब पहुँचे तो है ना, ज़ियाद जो है ये बैठा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि एक हम पैगाम लेकर आए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप कहिए तो आहिस्ता से कह देते हैं, तन्हाई में, अगर कहिए तो फिर हम ऐसे ज़ोर से बोल देते हैं। तो बहरहाल उसने भी सोचा कि कुछ सवाल करेंगे, मांगे होंगे कुछ, है ना, गुर्बत का मसला है ना, कुछ पैसा दिरहम दिनार का सवाल करेंगे। कहा नहीं कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, बोलो, ज़ोर से बोलो, जो कहना है कहो। तब इन्होंने कहा कि पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि आप अपनी बेटी, जुल्फ़ा नाम था, अपनी बेटी का हक़ जो है हमसे कर दीजिए। तब उसने कहा कि देखो, रसूल इस्लाम ने फरमाया है, खैर रसूल इस्लाम को तो मालूम है, और हम अपनी बेटी का जो अक़्द करेंगे तो अपने कौम और कबीले में, है ना, कि ना कि तुम्हारे जैसे इंसान से जो है हम अक़्द कर दें। तो बहरहाल जब ये कहा, उसके बाद कहा अच्छा तुम जाओ, हम खुद जो है रसूल इस्लाम से मुलाकात करेंगे। इधर जो है ये निकले,
ادھر جو ہے جو بات ہو رہی تھی، جو گفتگو ہو رہی تھی، بیٹی نے بھی سنا، زلفا نے سن لیا۔ جیسے ہی یہ گھر سے ابھی باہر دروازے سے نکلے، تب جو ہے بیٹی نے کہا کہ بابا اگر جو ہے رسول اسلام نے فرمایا ہو تو، کہ رسول اسلام نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، اور آپ نے انکار کر دیا، تو کہا کہ نہیں نہیں بیٹی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہے کہ ہم خود جو ہے پیغمبر کی خدمت میں جائیں گے اور جانے کے بعد سوال کریں گے۔ اب جو ہے یہ خود پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے جو ہے ایسا پیغام دیا ہے؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو مومنہ جو ہوتی ہے اس کا کفو جو ہے مومن ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے شادی کر دو۔ جب کہا اب جو ہے یہ واپس آئے، اہتمام کیا ہے نا، سب جو ہے روم وغیرہ کا اور عقد کی تاریخ وغیرہ جو ہے معین کر دیا ہے۔ اب جو ہے شادی ہو گئی، عقد ہو گیا۔ اب جب شادی ہو گئی تو بہرحال جو شادی کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو تقاضے ہوتے ہیں پہلی شب، تو وہ جو ہے پوری رات جو ہے وہ عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پروردگار کا شکر بجا لاتے رہے۔ پہلی رات جو ہے اس طریقے سے گزار دیا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری رات بھی ہے نا، جو تقاضے ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو ہے پوری رات وہ عبادت کرتے رہے، پروردگار کا شکر بجا لاتے رہے۔ جب اس طریقے سے 2 یا 3 دن گزر گیا تو اب جو ہے لڑکی کا باپ ہے نا زیاد یہ آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا لہٰذا ہم نے جو ہے شادی کر دی، لیکن جو تقاضے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا، جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو نہیں، وہ تو پوری رات جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلایا ہے نا، جو عبر کو بلایا، اور بلانے کے بعد رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ نہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا دل جو ہے بھر آیا تھا کہ ہم ایک غلام ہیں، غریب ہے نا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے پروردگار کا شکر بجا لا رہے تھے، پروردگار کی عبادت کر رہے تھے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب سے جو حقوق ہیں، جو تقاضے ہیں، آپ اسے انجام دیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ زندگی گزارنے لگے، لیکن یہاں تک آپ دیکھیں کہ یہی ایک جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، لیکن جو ہے جو زلفا کے گود میں ہے نا، جو اولاد ہے نا کی پرورش ہوئی، تو ان کے نسل سے ہے نا، ان کے نسل سے جو نکلے تو وہ سب جو ہے صاحب تقویٰ تھے، صاحب کرامت تھے، صاحب معرفت تھے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اسلام ہے، بتایا کہ دیکھو یہ اسلام ہے۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا مدینہ طیب اس طریقے سے کہ یعنی سب جو ہے ایک دوسرے سے ہے نا اس طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ تو اب جو ہے اسلام جو ہے یہ ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام میں یہ معیار نہیں ہے کہ مثلا یہ شخص جو ہے عربی ہے یا اجمی ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، نہیں، اصل معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے اندر جو ہے تقویٰ پایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کی نگاہ میں جو ہے وہ صاحب فضیلت ہے، اور اگر جو ہے تقویٰ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھلے یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو کہا جائے گا، لیکن وہ انسان جو ہے صاحب تقویٰ نہیں ہو سکتا، وہ انسان جو ہے جنتی نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ان احسن الحدیث وابلغ ما انزل کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمته ووسطت وسطین یدین برحمہ
سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجودا وكثرة على الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. محترم قرآن مجید میں جو ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار نے جو ہے وارث بنایا اور پہلے وارث کتاب کو چن لیا، اور آج بھی ہادی رہبر وارث کتاب پردہ غیب میں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا فیض اور کرم کی انسان جو ہے اس دنیا میں جو استفادہ کر رہا ہے، اور روایات میں بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے انہی کی وجود کی وجہ سے ہے نا، چاند سورج یہ درخت ہریالی پھل یہ سب جو ہے انہی کی وجود کی وجہ سے ہے نا. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انتظار، سب سے اہم چیز یہی ہے کہ وہ جو ہے امید ہو. دیکھیں جب انسان کے اندر اگر امید نہ پائی جائے تو پھر زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. اسی لیے ہے کہ انسان کو جو ہے نا امید رکھنا چاہیے. جہاں امید سے مایوس ہوا تو پھر جو ہے وہ لطف نہیں ہے اس کی زندگی میں ہے نا، وہ پھر جو ہے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. دیکھیں مثلا جو ہے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، تو کیا ہے امید ہے نا، امید ہے. یا مثلا کسان جو محنت کرتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ امید ہے نا. اگر جو ہے ماں بچے کو دودھ نہ پلائے تو پھر نسل کا مسئلہ ہوگا یا نہیں ہے؟ نسل کا مسئلہ ہوگا. اگر جو ہے کسان جو ہے وہ محنت نہ کرے تو پھر جو ہے وہ غذا کا مسئلہ ہو جائے گا ہے نا، مسئلہ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ امید ہے. خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے اہم چیز جو ہے جو نعمت ہے اس کے پاس تو وہ امید ہے نا. اگر امید نہ ہو، جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بوڑھا تھا ہے نا، وہ بیلچا لیے ہوئے محنت کر رہا تھا. تو جناب عیسیٰ نے دیکھا تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار اتنی امید ہے، اس کے دل سے امید کو نکال دے. تو پھر کچھ آگے بڑھے، جب پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا وہ شخص جو ہے بیلچا رکھ کے لیٹا ہوا ہے. تو پھر جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار اس کے دل میں امید ڈال دے. پھر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے اب بیلچا لے کر کام کرنے لگا. اب جناب عیسیٰ اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد سوال کیا، کہا کہ ابھی جو ہے تھوڑی دیر پہلے لیٹ گئے تھے، آرام کر رہے تھے، پھر جو ہے بیلچا لے کر تم کام کرنے لگے. کہا ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے، آرام کرو ہے نا. لیکن پھر جو ہے یہ خیال آیا کہ نہیں ہے نا، زندگی جینا ہے نا تو کچھ کرنا ہے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. کہا جب یہ خیال آیا تو پھر ہم جو ہے محنت کرنے لگے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے امید ہے نا، دیکھیں ایک آرزو ہے، ایک جو ہے امید ہے، عوامل عمل ہے نا، عوامل عمل الف والا ہے عمل، وہ ہے وہ تو یہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ مثلا جو ہے اب سن لیجیے سعدی ہے نا، یہ گلستان میں لکھتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ ایک شخص کو واعظ کریں، نصیحت کریں. تو جب یہ پہنچے تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم جو ہے 10 سال ہے نا مثلا خرید اور فروخت کریں گے فلاں ملک میں، مثلا جو ہے چین میں جائیں گے وہاں خرید فروخت کریں گے، کردستان میں جائیں گے وہاں کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے شام میں چلے جائیں گے 10 سال وہاں خرید فروخت کریں گے، پھر وہاں سے مال لیں گے، مثلا ہندوستان میں جائیں گے وہاں جو ہے بیچیں گے، پھر وہاں سے مال لے کر پھر یہاں آ جائیں گے 10-20 سال پھر یہاں بیچیں گے، اور پھر آخر میں توبہ وغیرہ کر لیں گے. تو مسئلہ دو چیز ہے، ایک تو یہ کہ چلیے ہے نا، ایک تو یہ کہ اتنی عمر ہوگی کہ نہیں ہوگی، پہلا تو مسئلہ یہی ہے. اور دوسرے چلیے مان لیجئے ہے نا کہ اگر جو ہے نا اتنی عمر ہو بھی جائے، اتنی عمر ہو جائے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچ لیا، یعنی زیادہ سوچ لیا نا. یعنی ایک آرزو تو یہ ہے کہ جو دنیاوی ضروریات ہے انسان سوچ رہا ہے، ایک جو ہے اس سے زیادہ یعنی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا اور اس کی عمر بھی ساتھ نہیں دے سکتی. تو اسے جو ہے نا طول العمل کہتے ہیں
یعنی یہ ایسی چیز یا ایسی فکر ہو یا اس طریقے سے انسان سوچے تو پھر یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. ورنہ جو ہے اس طریقے سے اگر انسان جو ہے آرزو کر رہا ہے, امید کر رہا ہے, جو ضروریات ہے اس کے بارے میں اگر سوچ رہا ہے تو یہ جو ہے بہترین چیز ہے. اگر یہ نہ کرے تو پھر وہ جو ہے نا زندگی میں وہ لطف اٹھا نہیں پائے گا. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس جو ہے بہت سی نعمتیں ہیں لیکن جو ہے وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں غور نہیں کرتا, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پاس نعمت ہے لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہے. یعنی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ نعمت مل جائے, یا اور زیادہ نعمت کے بارے میں سوچتا ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا. تو اب جب غور و فکر نہیں کرتا تو پھر ایسا انسان جو ہے پھر وہ خوش نہیں رہتا ہے نا, خوش نہیں رہتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اس طریقے سے اگر انسان امید کر لے, اگر یہ امید کر لے کہ ایک وقت میں صف اول کے عالم ہو جائے اور نمبر 1 کے تاجر بھی ہو جائے, تو اب یہ بتائیے یہ ممکن ہے نا؟ ایک وقت میں اگر انسان یہ سوچ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے نا. اگر ایک وقت میں انسان یہ سوچے کہ ہم جو ہے بہترین عربی بھی بولیں, فارسی بھی بولیں, ایک ہی وقت میں انگلش بھی بولیں, چائنا اور جرمنی بھی بولنے لگے, اگر جو ہے ایک وقت میں یہ سوچ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نا, کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن جو ضروریات زندگی ہے اور انسان کو یہ معلوم ہے کہ ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے, تو پھر انسان کو جو ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے پروردگار سے امید کرے. اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے نا جتنی امید کرے گا اسی طریقے سے پھر جو ہے انسان صحیح بھی کرے گا نا, کوشش بھی کرے گا نا, تو یہ اس کے لیے جو ہے نا عمل کے لیے بھی اضافہ ہوگا, یعنی اس کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا. جو بھی عمل ہو دنیاوی ہے یا دیگر اعمال جو ہے, یعنی جو بھی نیک اعمال ہے اس میں اضافہ ہوگا. لیکن جو ہے انسان جو ہے یہ سوچتا ہے, انسان یہ سوچتا ہے, مطلب یہ نہیں سوچتا کہ پروردگار نے جو کہا ہے اس پہ ہمیں عمل انجام دینا ہے, یا مثلا جو ہے اس عمل سے پروردگار راضی ہے یا نہیں. لیکن اکثر یہ لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ اگر جو ہے ہم نے یہ کر دیا تو پھر جو ہے لوگ کیا کہیں گے. اسی میں آپ دیکھیں ہر چیز میں ہے نا, اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی انسان جو ہے یہی سوچتا ہے نا, اگر جو ہے تعلیم کا مسئلہ ہو تو اس میں بھی انسان یہی سوچتا ہے نا کہ مثلا یہ سوچتا ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے اس کا بیٹا مثلا باہر پڑھ رہا ہے اور ہمارا بیٹا یہاں پڑھے گا, لوگ کیا کہیں گے, لہٰذا اسے بھی جو ہے باہر بھیج دیا جائے. معلوم ہوا کہ یہ صاحبزادے گئے, اتنا دل لگ گیا ان کا کہ اب جو ہے واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. اب لوگ جو ہے جو سوچ رہے تھے لوگ کیا کہیں گے وہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کب آ رہے ہیں. تب معلوم یہ ہوا کہ وہ وقتاً جو ہے تھوڑا خوشی کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے اس عمل کو اب جانے دیجیے. شادی بیاہ تو الگ ہے, یہاں تک کہ مرنے کے مسائل میں بھی سوچتے ہیں لوگ, ہے کہ نہیں, کہ مثلا جو ہے لوگ کیا کہیں گے, اگر یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے, ایسا کر دو ہاں کہ لوگ جو ہے وہ تعریف کریں. یہ تمام چیزیں ہیں نا, لیکن جو ہے انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو ہے اس کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے, یا مثلا جو ہے شادی بیاہ میں اتنا خرچ کر دو قرض لے کر, اور معلوم ہوا کہ والد صاحب جناب نے جو ہے قرض وغیرہ لے لیا, وہ تو دنیا سے چلے گئے, لیکن بیٹے زندہ ہیں, لیکن وہ زندہ تو ہیں لیکن زندگی میں جو ہے اتنے قرض میں دبے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. لوگ کیا کہتے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار جو ہے وہ ہم سے کیا سوال کرے گا, پروردگار ہم سے سوال کرے گا, اور ہمیں جو ہے
پروردگار کو جواب دینا ہے۔ اگر انسان جو ہے یہ سوچ لے اور اس کے اندر جو ہے تمام یہ امیدیں، دیکھیں امید سے مراد جو ہے یہ کہ یہ جو جائز تمام امیدیں ہیں اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے نا، جو حکم دیا ہے، اگر جتنی امید کر رہا ہے اس پہ جتنا جو ہے نا محنت کر رہا ہے، جتنی سعی کر رہا ہے، تو روایات میں یہ ہے کہ وہ محنت جو ہے عبادت ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو ہے صرف نماز پڑھ رہا ہے یہی عبادت ہے، روزہ رکھ رہا ہے یہی عبادت ہے نا، حج کر رہا ہے یہی عبادت ہے، بلکہ جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے ہے نا اس امید سے جا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بیلچا لے کر جا رہا ہے، تو یہ عبادت ہے نا، عبادت ہے۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رسول اسلام مسجد میں ہے، مسجد میں دیگر اصحاب بھی، آج کی طرح مسجد نہیں تھی اور جو ہے پرانی مسجد اس طرح کی دیواریں نیچے تھی، رسول اسلام ہے، اصحاب ہے، اور جو ہے ایک شخص جو ہے نوجوان تھا، وہ بیلچا لیے ہوئے کندھے پہ جا رہا تھا۔ کچھ جو ہے اصحاب نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول دیکھیے دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہا، مر رہا ہے، یہی جو آخرت کے لیے کرتا، مثلا مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، ساتھ میں رہتا، یہ جو ہے بیلچا لیے ہوئے محنت کر رہا ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بھی ہو اپنے اہل و عیال کے لیے، حلال روزی کے لیے جو محنت کر رہا ہے تو یہ جو ہے عبادت ہے نا، یعنی وہ جو ہے عبادت کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان صحیح کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے نا، اور جو ہے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، تو پھر وہ انسان جو ہے اس دنیا میں سعادت مند ہوتا ہے۔ اور جب اس دنیا میں سعادت مند رہے گا نا، دیکھیے دنیا جو ہے یہ نہیں کہ مثلا صرف جو ہے دنیا کو سنبھالے آخرت کو فراموش کر دے، ہے نا، نہیں ہے نا۔ یہاں روایت میں یہ ہے کہ آخرت کو سنوار لو تو دنیا خود بخود سنور جائے گی، ہے نا، ورنہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے بھاگے گی، ہے نا، سمجھے، دنیا کے پیچھے واضح کر دے تھوڑا، دنیا کے پیچھے جاؤ گے تو دنیا تم سے بھاگے گی۔ اگر جو ہے آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، ہے نا، پھیلائیے کہ دے دیجیے ہمیں 5,000 10,000، پھر دوسرے پھر دیکھ کر بھاگے گا، سامنے نہیں آئے گا۔ مختصر یہ کہ جب تم جو ہے دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا تم سے بھاگے گی، یعنی آخرت کو سنوار لو گے تو دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ایسا انسان جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند ہے اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین واسطۃ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ علی سیدۃ النساء العالمین حضرت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا علی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار بدء والطغيان عدم مبنية الشرك النفاق حاصل الفرق الباقي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم اجل فرجك الناظر بنظرة منا إليه
اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا ما نحن به آل بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہیں اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل